آج اتوار کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اتوار کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرے رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج اتوار کے دن عرش الہی سے لٹکی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتیں۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اتوار کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج اس عمل کے، اس تسبیح کے بے شمار فائدے آپ کے حوالے کروں گا، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کہاں کہاں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، الگ مصیبت ہے۔ آپ کو جو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی کی خواہش مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہاب یہ وہ صفاتی نام ہے جس کی فضیلت و برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا راتوں رات اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، آپ ایک دن کے اندر اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں تو یا وہابوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا وہابوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 100 بار یا وہابو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 100 بار یا وہابوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ وہ خاص دعا کا ہے جسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھیں۔ یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جسے پڑھنے سے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اتوار کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے، جو بندہ میری وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے
نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ سن کر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورا سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کے لیے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ جل شانہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب رب کریم نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔